حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ الذی استنقذنا بہ من عبادۃ الاوثان والاصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البراءة الكرام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز علماء اکرام، محترم سامعین و حاضرین، آئیے گفتگو سے قبل آقائے دو جہاں، فخر رسولہ، سید انس و جاں، سیاح لامکان، شفیع آسیاں، خاتم پیغمبراں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام کتنا پیارا، کتنا دلکش اور کتنا خوبصورت ہوتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے تھے محفل میلاد میں اور سنتے بھی تھے، اور 50 سال کے بعد آج بھی جب اس کلام کو پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو اس کے حسن میں، اس کی ملاحت میں، اس کی چاشنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مشہور زمانہ کلام اعلیٰ حضرت کا بالکل سمپل بحر میں سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں۔ بہت معنی خیزی ہے اس کلام میں، معنویت، میننگ فلنس۔ ایک ایک شعر عقیدہ اسلام اور عقیدہ حق کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، ساری کائنات کا سردار بنایا، آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی سرداری عطا کی، اس لیے انہیں آدم اور اولاد آدم کا سردار کہا جاتا ہے۔ سرکار نے خود فرمایا نا سید ولد آدم، میں بنی آدم کا سردار ہوں۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ دنیا کا کوئی دانشور، دنیا کا کوئی مفکر آج کے اس دور جدید کا بڑا سے بڑا مفکر بھی آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو چھو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے مصلح اور سب سے بڑے ریفارمر اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی فکر کو اپنے حساب سے رکھتے ہوئے کیا کہا، نہ کوئی تھنکر بڑا، نہ کوئی پروفیسر بڑا، نہ کوئی فلسفی بڑا، نہ کوئی معلم بڑا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا سب سے بالا و بالا ہمارا۔ Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most elegant and the greatest. سب سے سبلائم، سب سے گریٹسٹ ہمارے پیغمبر اعظم کی تعریف ہے۔
کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو حضور کی شخصیت ہے اس کو ظاہر بھی کیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو مطالعہ تو سب کی زندگی کا کرنا ہے. آپ کو کیمسٹری پڑھنی ہے، فزکس پڑھنی ہے، ویگیانکوں کو پڑھنا ہے، اتہاس لکھنے والوں کو پڑھنا ہے، زبان آپ کو فرینچ سیکھنی ہے، ڈچ سیکھنی ہے، لیٹن سیکھنی ہے، گجراتی سیکھنی ہے، مراٹھی سیکھنی ہے، سب کچھ سیکھنا ہے، سارے ماہرین کو پڑھ لینا ہے. لیکن عقیدہ یہ زمانہ ہے کہ مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور محبت کا مرکز مصطفیٰ کی ذات کو بنانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ضرورت پڑے دیش کی خدمت کیسے کی جائے گی، دیش کے لیے کیا کیا اصلاحی پروگرام ہمارے پاس ہیں، دیش کو انگریزوں کی غلامی سے کیسے آزادی دلائی جائے گی، اور دیش کو موجودہ آمرانہ طور طریقے سے رہائی کیسے ملے گی، کوشش تو کرنا ہے. گاندھی جی کو پڑھنا ہے، نہرو جی کو پڑھنا ہے، پڑھنا سب کو ہے، مگر محبت کسی سے نہیں کرنی ہے. محبت تو اسی سے کرنی ہے جو جانے ایمان اصل ایمان ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس لیے اپنے گھر کی دیوار میں، اپنے گھر کی دیوار پہ اگر کچھ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے کہ انہیں جانا سبحان ہے مانا، واہ، نہ رکھا خیر سے کام، سبحان اللہ، للہ الحمد، واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پڑھنا سب کو ہے، فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، بایولوجی پڑھنی ہے، میتھمیٹکس پڑھنا ہے، سب پڑھنا ہے، مگر دل میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کی محبت رہے. اور اس کے لیے حضور کو سب سے زیادہ پڑھنا ہوگا، آقا علیہ السلام کی زندگی کا سب سے زیادہ مطالعہ کرنا ہوگا، حضور کی سیرت کا، حضور کی صورت کا، حضور کے اقوال کا، ان کے ارشادات کا، ان کے گائیڈ لائنز کا، ان کے مارگ درشن کا سب سے زیادہ مطالعہ کرنا ہوگا. تب جا کے سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے پیدا ہوگی. اب اعلیٰ حضرت آگے ایک اسلامی عقیدہ دے رہے ہیں، اور عشق کی کھیتی ہری بھری کرنے کا انہوں نے ایک جو مصرع دیا ہے، وہ کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، اے ہے واہ ماشاء اللہ. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس لیے تو حضور کی ساری باتیں لاجواب ہیں. چھوٹی چھوٹی بات جو آپ نے بالکل مختصر جملے میں آپ نے کہی، اس کو ایسا لگتا ہے پڑھنے کے بعد کہ سمندر کو آپ نے کوزے میں سمو دیا ہے. ماشاء اللہ. علماء کرام جانتے ہیں، جیسے آقا علیہ السلام نے جو کہا، اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار روزانہ پڑھے، اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اللہ سب معاف فرما دے گا. بے شک بے شک. یعنی اللہ کی تسبیح و تحمید کے جو جملے ہو سکتے ہیں، ہزاروں صفحات کی تعریف کو آپ نے چند جملوں میں سمیٹ دیا. اس طریقے سے بے شمار احادیث میں 2-4 حدیث آپ کو سناؤں گا. یہ تو حضور کی بات کا حسن ہے، کوئی جواب نہیں ہے. جو معنویت ہے اس میں، جو ادبیت ہے اس میں، اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن بات کا حسن اپنی جگہ، حضور کو جو ظاہری حسن اللہ نے عطا فرمایا، ایکسٹرنل بیوٹی، اخلاق اپنی جگہ، گفتگو میں وزن اپنی جگہ، قیامت تک کے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ موٹیویشنل ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں کو وہاں سے ایک تحریک ملتی ہے کام کرنے کی اور کامیاب زندگی گزارنے کی. دوسرے لوگوں کی زندگی سے ممکن ہے کہ 2-4 باتیں ملتی ہوں، مگر آقا سر سے لے کے پاؤں تک سراپا ہدایت کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ، سبحان. بادشاہ، فقیر، عالم، غیر عالم، مزدور، مالدار، دیہاتی، شہری، مرد، عورت، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی زندگی کے جس چیپٹر کو دیکھا جائے
وہاں سے صرف موٹیویشن ہی ملتا ہے. ایک سکسیسفل لائف، ایک کامیاب زندگی اور ایک سفل جیون گزارنے کے لیے جن جن باتوں کی آوشکتا اور ضرورت ہے وہ ساری تعلیمات مصطفیٰ کی شخصیت سے ملتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن جو ظاہری حسن ہے مصطفیٰ کا، یہ بھی اپنے آپ میں لاجواب ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی مانے تو لم یأت نظیر کا فی نظری، سبحان اللہ. واہ مثل تو نہ شد پیدا جانا، آپ کی طرح تو دیکھا نہیں گیا، نظیر نہیں ہے آپ کی، آپ عدیم المثال ہیں، عدیم النظیر ہیں آپ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. بے شک، بے شک. آقا علیہ السلام، مگر اس شعر میں جو اعلیٰ حضرت نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل غور کرنے کی بات ہے کہ سارے لوگ حسن و جمال کا حصہ پا رہے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن اللہ نے آپ کو دیا، مگر اپنے محبوب کو جو حسن اللہ نے دیا ہے وہ حسن ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے وہ ملیح دل آرا ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب یوسف علیہ السلام کا حسن وائٹنیس لیے ہوئے تھا، حسن صبوحی جسے کہتے ہیں، بالکل وائٹ حسن تھا، دودھیا حسن جسے کہتے ہیں. لیکن جو لوگ حسن پہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ہم لوگ چونکہ کھانے پینے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کیا مطلب ہے کسی چیز کی تہ میں جا کر کے اس گہرائی میں ڈوب کر کے مطالعہ کرنا. وہ تو کیلیفورنیا امریکہ کا ایک شخص تھا جو 1925 میں دماغ جلا جلا کر انہوں نے ایسی تحقیق دنیا والوں کے سامنے رکھ دی کہ اس کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا اور نوبل پرائز بھی اس کو دیا گیا. کس بنیاد پر؟ انہوں نے آسمان کی بلندی پہ تحقیق نہیں کی تھی، زمین کی گہرائی پہ ریسرچ نہیں کیا تھا. یہ آسمان کا سورج جو زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے، 2-4 گنا نہیں، ہزاروں گنا بڑا ہے وہ سورج جو بالکل گیند کی طرح لگتا ہے. لیکن اس سورج پہ جانے کے بعد زمین کو دیکھیں گے تو زمین ایک بالکل اسپاٹ، ایک ذرے کے برابر نظر آئے گی. اور اس سورج سے بھی کروڑوں کی میل دوری پر ایک ستارہ ہے، ایک سیارہ ہے جو سورج سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے. اس لیے ڈاکٹر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ 10 لاکھ سال بھی اگر مجھ کو زندگی مل جائے تو میں کائنات کے کنارے کا پتہ نہیں لگا پاؤں گا. بے شک. اگر کوئی بمبئی کی فلم میں نظم لکھنے والا، گانا لکھ کے دے کر 2-4 پیسے کما کے کھانے پینے والا، وہ اگر خدا کے وجود پہ تنقید کر رہا ہے اور سوال اٹھا رہا ہے تو دنیا والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. فلم میں گانے لکھ کر، نظم لکھ کے 2 پیسے کمانے کھانے والا وہ کیا جانے کہ کائنات کی جٹلتا کیا ہے. وہ تو آئنسٹائن جیسے لوگ کہتے ہیں جنہوں نے سائنس کی دنیا میں ایک نام روشن کیا، جنہوں نے ساری زندگی تحقیق کر کے وسیع کائنات کا مطالعہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 لاکھ سال بھی زندگی مجھ کو مل جائے تو بھی اس کائنات کے کنارے کا پتہ نہیں لگا پاؤں گا. اللہ اللہ. اس سورج کا نظام، یہ چاند کا سسٹم، یہ کھربوں تاروں کا نظام، یہ زمین کا 75% حصہ صرف پانی ہی پانی ہے، 25% حصے پہ انسانی آبادی ہے، اور دنیا کے سارے بڑے شہر سمندر کے کنارے ہیں. ہندوستان کا بڑا شہر جہاں آدھی دولت رہتی ہے بمبئی سمندر کے کنارے ہے. چنئی جو دوسرے نمبر کا شہر ہے وہ سمندر کے کنارے ہے. کلکتہ وہ بھی سمندر کے کنارے ہے. فرانس کی راجدھانی پیرس سمندر کے کنارے ہے. انگلینڈ کی راجدھانی لندن وہ بھی سمندر کے کنارے ہے. اور پوری دنیا کا سب سے قیمتی اور مہنگا شہر لاس اینجلس، جہاں آج سے کچھ مہینہ پہلے آگ لگی تھی، جہاں دنیا کے سب سے بڑی بڑی سیلیبریٹیز، بڑی بڑی ہستیاں جہاں رہتی ہیں، سب سے مہنگا شہر وہ بھی سمندر کے کنارے ہے. اللہ نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو سمندر کے کنارے آباد کیا
اور کہا دیکھو میں سمندر کے کنارے 150 منزلہ مکان بنانے کا موقع بھی تجھ کو دیتا ہوں، لیکن اگر شرارت بڑھی تمہاری تو اسی سمندر کے پانی سے پورے شہر کو تباہ کرنا بھی جانتا ہوں۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ جیسے لاس اینجلیس کو اللہ نے تباہ کیا، جیسے جاپان میں سونامی کا طوفان آیا تھا، ہندوستان بھی سمندر کے کنارے کنارے لاکھوں لوگ جو مارننگ واک کو نکلے تھے، سمندر کی موجوں نے سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، لاکھوں لوگ لمحے بھر میں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو کائنات کا یہ سسٹم بتاتا ہے کہ ایک گھر بغیر کسی گارجین کے نہیں چلتا، ایک مدرسہ بغیر کسی مینیجر کے نہیں چلتا، ایک سماج بغیر کسی چودھری اور سردار کے نہیں چلتا۔ یہ جو پوری کائنات کا جٹیل سسٹم ہے، جو کروڑوں اربوں سال سے سورج اگ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اربوں سال سے چاند وقت پہ چمک رہا ہے، وقت پہ ڈوب رہا ہے، یہ رات اور دن کا نظام، یہ موسم کی تبدیلی کا سسٹم، یہ پانی کے قطرے سے ایک انسان کا پیدا ہونا، جوان ہونا، پھر بوڑھا ہو جانا، پھر اس کا مر جانا، پھر نئے لوگوں کا دنیا میں آ جانا، کائنات کے سسٹم میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اگر دو چار مالک ہوتے تو کائنات کا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہوتا۔ یہ کائنات کی جٹیلتا بتاتی ہے کہ اس کا مالک ایک ہے اور وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ جب ایک گھر بغیر مالک کے نہیں چلتا تو سارا سنسار بغیر مالک کے کیسے چل سکتا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے ویگیانکوں نے تحقیق کی، ان لوگوں نے تحقیق کی وادی میں غوطہ لگا کہ یہی کہا کہ ایک چیز ہو تو میں بتاؤں، ذرہ ذرہ اسی رب کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تھوڑا سا علم، فلم میں ناچنے کودنے والا علم، گانا لکھنے والا علم آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن سائنس کا گہرا علم آدمی کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات بتاتی ہے کہ کوئی اس کا مالک ہے، کوئی خالق ہے۔ کیلیفورنیا کا وہ شخص جس نے ریسرچ کیا ہے، کپڑا جو ملا پہن لیا، کھانا جو ملا کھا لیا، گھر جو ملا جیسا ملا رہ لیا، یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگ ساری انرجی گھر بنانے میں جھونک دیا، اور جب 25 سال کے بعد گھر بنا، ٹائلز، ماربل، کچن، واش روم، باتھ روم، صاحب پوٹی کو رنگ، پینٹ، انٹیریئر، آؤٹر، ایکسٹیریئر ڈیکوریشن سب کچھ کر ڈالا، عمر کے ہو گئے 70 سال، اب موت کا فرشتہ آیا، کہا چلو قبرستان چلو، اب چلو، اب یہ چلے، اب کہاں چلے؟ اسی مٹی میں جا کے سونے کے لیے چلے گئے، جہاں فوٹ پاتھ پہ رہنے والا ایک فقیر بھی سوتا ہے، وہی سوتی کا سفید رنگ کا کفن پہن کے وہ بھی سوتا ہے، اور یہ جو 50 کروڑ کا محل 25 سال میں تیار کیا کہ آرام سے رہیں گے، اب تیار کرنے میں 2-4 دن تو لگتے نہیں ہیں، پیسہ کمانے میں بہت سال لگتے ہیں، پھر بنوانے میں بہت سال لگتے ہیں، اور جب بن کے مکان کھڑا ہوا تو فرشتہ اس کو اسی مٹی میں لے کے چلا گیا۔ اب مکان دوسرے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہ بتا دے کہ تو نے رات کیسے گزاری، یہ بتا دے کہ تم نے دن کیسے گزارا، یہ بتا دے کہ تم نے فرام ویئر یو ارن، کہاں سے تم نے مال کمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے کس راستے میں مال خرچ کیا۔ تم کو جو اتنی قیمتی زندگی ہم نے دی تھی، زبان اگر خراب ہو جائے 50 کروڑ روپے خرچ کر کے اس زبان کو نیچرل زبان نہیں بنا سکتے۔ اگر آنکھ کی اندر والی رگ سوکھ جائے 50 کروڑ خرچ کر کے اس میں بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ اگر برین کی ایک رگ ٹیڑھی ہو جائے 50 کھرب روپے خرچ کرنے کے بعد پھر عقل سلیم واپس نہیں لائی جا سکتی۔ اگر ایک رگ سوکھ جائے، جہاں بلڈ کا بننا بند ہو جائے، 50 ایکڑ زمین بیچ کے بھی ڈاکٹر کے پاؤں میں رکھ دو، پھر بھی دوبارہ وہ تندرستی واپس نہیں آ سکتی۔ تو جس رب نے تمہیں اتنا زبردست نظام دیا ہے، زبان کا نظام اور آنکھ کا نظام، کان کا نظام اور ناک کا نظام، انگلی کا نظام، ناخن کا سسٹم، سر کے بال کا سسٹم، بال اگر جھڑ جائے، بندہ گنجا ہو جائے تو صاحب سماج میں نفرت کی نگاہ سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر دانا پیٹ میں ڈالوں اور دانا نہیں پچے تو بندہ سیدھے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی آنت، بڑی آنت، یہ میدا، یہ جگر، یہ گردہ، یہ مثانہ،
یہ سارا سسٹم جو ہے کہ تھوڑی سی گڑبڑی ہوئی اور اگر معدے کو چینج کرنے کی بات آئی تو پھر 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی نیچرل معدہ واپس نہیں آتا ہے. اور آج کثرت سے اس طرح کے کیسز دنیا میں آ رہے ہیں. اگر گردہ خراب ہو جائے تو پھر صاحب کوئی نیچرل گردہ نہیں آ سکتا ہے. آپ کتنے دن تک آپ ڈائلسس پہ زندہ رہیں گے؟ آپ ایک مصیبت کی زندگی گزارتے ہیں. یہ سارا سسٹم جو اللہ نے دیا لاجواب نظام، اس لاجواب نظام کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ اسی ساری زندگی کما کے گھر بنا لیا، ساری زندگی کما کے ایک کٹا زمین خرید لی، ساری زندگی کما کے ایک تھوڑی سی دکان بنا لی، بس ہم کامیاب ہو گئے. اللہ تو پوچھے گا کہ میں نے سر سے لے کے پاؤں تک ایک عجوبہ وجود جو میں نے بنایا، یہ بتا دے تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تم نے ناک سے کیا کام لیا؟ تم نے آنکھ سے کیا کام لیا؟ تم نے زبان سے کیا کام لیا؟ سوال کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ساری زندگی ایک مکان بنانے میں جھونک دیا، ساری زندگی ایک دکان بنانے میں جھونک دیا. فرام ویئر، من این اکتسبہ وفیما فزعہ، کہاں سے مال کمایا اور کس راستے میں اس مال کو تم نے رکھا، خرچ کیا؟ یہ تو جواب دینا ہوگا. ان عمرہ فیما افنا، اپنی اس قیمتی زندگی کو کس کام میں تم نے گزاری؟ ان شباب ہی، بڑھاپا تو بیماری کا گھر ہے، بچپن تو غیر مکلف ہے بچہ، قوانین اسلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے. بچپن کھیل کا زمانہ ہے، بڑھاپا ایک درجن بیماریوں سے جوجھنے کا پیریڈ ہے، یہ کریم پیریڈ ہے جوانی. اسی میں پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، دولت کمانا، گھر بنانا، بال بچوں کی لائف بنانا، ماں باپ کو اپنی کمائی سے راحت پہنچانا، سماج کی سیوا کرنا، ملک کا، وطن کا، سوسائٹی کا نام روشن کرنا، یہ اسی کریم جوانی کا حصہ ہے. اس دنیا میں بھی اچھا رہنا، مرنے کے بعد جنت جانے کے لیے نیک کام اسی جوانی میں کرنا. بڑھاپے میں تو آپ جماعت میں شریک نہیں ہو پائیں گے، بڑھاپے میں تو وضو کر کے اٹھیں گے، ریا خارج اگر ہوئی تو پھر آپ تنگ آ کے جھنجلا کے نماز چھوڑ دیں گے. آپ اصل کریم پیریڈ ہے جوانی، جس میں دنیا بھی سجانا ہے، سنوارنا ہے، اور آخرت بھی سنوارنا ہے. کھیت بھی جانا ہے، کھلیان بھی جانا ہے، فیکٹری بھی جانی ہے، مسجد بھی جانا ہے، مدرسہ بھی جانا ہے، خانقاہ بھی جانا ہے. بغیر دکان گئے پیسہ گھر نہیں آتا، تو بغیر مسجد گئے بھی جنت نہیں آتی ہے، جنت نہیں ملتی ہے. تو جنت جانے کے لیے مسجد بھی جانا ہوگا، اور دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے ہمیں کالج اسکول بھی جانا ہوگا. اس جوانی ہی میں یہ سارا کام ہے. مگر لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے، بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، ابھی تھوڑی سی لگزریس لائف گزارنے دیجئے، تھوڑی سی موج مستی کرنے دیجئے، تھوڑا انٹرٹینمنٹ کرنے دیجئے، تھوڑا سا گھومنے پھرنے دیجئے، سیاحت اور سیر کرنے دیجئے. جو کریم پیریڈ ہے اسی کو گٹکا کھانے میں، اسی کو گھومنے پھرنے میں، اسی کو سیر و سیاحت میں، اسی کو صاحب رات بھر جا کر موبائل چلانے میں، اسی کو ٹک ٹاک پہ، اسی کو پبجی پہ، اسی کو جانے کیسے کیسے گیم کے ساتھ. یہ کریم پیریڈ جوانی کی اللہ اس کے بارے میں خصوصیت سے پوچھے گا. یہ بتا دے کہ جوانی تم نے کس کام میں گزاری، جوانی تم نے کس کام میں گزاری، جواب دینا ہوگا. رات بھر سونے میں، دن بھر گھومنے میں، صرف کھانے میں، عبداللہ کی بیگانے کی شادی میں عبداللہ بن کے دیوانہ بننے میں تم نے کیا کام کیا؟ صرف گھوما پھرا. جواب دینا ہوگا. جوانی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. تو مکان بنایا رہے گا، دوسرا جواب دینے کے لیے قبرستان پہنچ گیا. تو عقل مندی کا تقاضا ہے اس کریم پیریڈ کو نہ مکان میں صرف کرے، نہ دکان میں صرف کرے، نہ صرف زمین کی خریداری کا نشہ دماغ پہ لائے، یا بہومولیہ جیون کو اس زندگی کے سنوارنے میں لگا دے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا دار کو دیکھ کر اس کی غلامی کرے. عقل مند وہ نہیں ہے جو کسی بل گیٹس کی پیروی کرے، جو کسی مکیش امبانی کی پیروی کرے، جو اپنے شہر کے کسی بڑے ادھوگ پتی کی پیروی کرے. عقل مند وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کی پیروی کرے، یہاں بھی اپنے دل کو آرام پہنچائے، اور مرے تو مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت الفردوس میں آرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ کسی دنیا دار کی پیروی نہ کرے، احمد مختار کی پیروی کرے، پیغمبر اعظم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرے، جو کائنات کے مالک و مختار ہیں. چولہے میں آگ نہیں سلگ رہی ہے، کائنات کے مالک و مختار ہیں، اور چٹائی پہ سوئے ہیں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اقدس پہ ابھر آئے ہیں. آقا علیہ السلام کونین کے مالک و مختار ہیں،
لیکن گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی، صرف پانی اور کھجور پہ آپ کے بال بچوں کا گزر بسر ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ صرف دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، لیو ان دس ورلڈ ایز اف یو آر اے اسٹرینجر اور اے ٹریولر۔ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی رہتا ہے۔ اجنبی کے 50 دوست نہیں ہوتے، مسافر آدمی زیادہ مال و اسباب جمع نہیں کرتا، تو دوسروں کو دیکھیں گے تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو زندگی آباد ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان زیادہ خواہشات اگر دماغ میں پالا، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، آگے بھی ہو جائے پیچھے بھی ہو جائے، شہر میں بھی گھر ہو جائے، دیہات میں بھی گھر ہو جائے، مہانگر میں بھی گھر ہو جائے، کچھ نہیں کر پائیں گے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی زندگی سے کسی کو کوئی سبق نہیں ملے گا۔ وہ تو مائکروفون دینے والا ڈیوڈ ہکس تھا، یورپ کا 7 سمندر پار کا، جس نے اپنی ساری زندگی دماغ جلا کر ایک ایسا آلہ دیا ہے کہ میں اس میں بول رہا ہوں، کئی کلومیٹر دور تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ اس نے یہ کام کر کے دنیا والوں کو مائکروفون کا فارمولہ دے کے وہ مر گیا، وہ چلا گیا، لیکن اس کے کام کی وجہ سے آج دنیا کے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب سے زیادہ مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میری مسجدوں میں اذان اسی مائکروفون پہ ہوتی ہے، میرے جلسوں میں خطابات اسی مائکروفون پہ ہوتے ہیں، ہماری مسجد مدرسوں کے بچے ترانے اسی میں پڑھتے ہیں، چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی مجلسیں اسی مائک پہ ہو رہی ہیں۔ حرمین طیبین میں جو مائکروفون کا سسٹم ہے وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سسٹم ہے، اتنا بڑا مائکروفون کا سسٹم کہیں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بنانے والا کون ہے؟ 7 سمندر پار کا ایک غیر مسلم ہے، ایک کرسچن ہے، لیکن وہ مر تو گیا۔ مرنے کے بعد اب وہ جہاں گیا اس کا انجام تو جیسا ہوگا۔ جو صاحب ایمان دنیا سے گئے تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت جائیں گے، اور جو ایمان سے خالی ہو کے دنیا سے گئے، بھلے ہی دنیا میں کچھ بھی وہ کما لے، مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی بھلائی وہاں نہیں ہے، وہ تو اس دنیا کا سسٹم ہے۔ لیکن یہ تو بتا دیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں دنیا سے جاتے جاتے ایک ایسی چیز میں دنیا کو دے جاؤں تاکہ میں نہیں رہوں مگر میرا چرچا ہوتا رہے۔ یہ ہوائی جہاز دینے والا، وہ ہماری طرح کھانے پینے والا، چاؤمین، برگر، یہ وہ، بریانی، کباب، شامی، ٹکیا، چہارم، تیجا، لنگر غوث، لنگر خواجہ، ولیمہ، صاحب یہ وہ صرف کھانا ہی کھانا ہے۔ لنگر کھانا ہے، ولیمہ میں کھانا ہے، تیجا میں کھانا ہے، چہلم میں کھانا ہے، برسی میں کھانا ہے، صرف کھانا ہی کھانا ہے، اور کھانا کھا کے تو اونچا کرنا ہے، 1 درجن بیماری یعنی صاحب SGPT بڑھوا لینا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بڑھوا لینا ہے، شوگر بڑھا لینا ہے، نہ جانے کیا کیا بڑھا لینا ہے، سب رو رو کے دنیا سے چلا جانا ہے۔ لیکن جو جو کی روٹی کھائے گا، جو سوکھی روٹی کھائے گا، جو سرکہ کے ساتھ سوکھی روٹی کھائے گا، کبھی اس کی SGPT نہیں بڑھے گی، کبھی اس کا توند نہیں بڑھے گا۔ تو SGPT اس کا بڑھے گا جو دن میں 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار کھائے گا، لیکن جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سرکہ کھائے گا، شہد کھائے گا، جو کی روٹی کھائے گا، وہ ساری زندگی صحت مند رہے گا۔ جب صحت مند رہے گا تو عبادت کے لیے زیادہ ٹائم ملے گا، 5-10 گھنٹے باوضو رہ کے سجدہ کرے گا، اور وہ ساری انرجی کتاب پڑھنے، کتاب لکھنے، اور اپنی مرنے کے بعد 10-20-50 کتابیں دنیا کے چھوڑ کے مر جانے کا اسے وقت ملے گا۔ جو دنیا کا غم سینے میں بسا لیتا ہے، دماغ میں بچھا لیتا ہے، وہ ایک ناکارہ آدمی ہوتا ہے، اور جو دین کا غم بسا لیتا ہے اس کو زیادہ کام کرنے کی فرصت ملتی ہے، وہ مر بھی جاتا ہے تو ساری دنیا اس کے کارنامے کو یاد رکھتی ہے۔ وہ رضا جو صرف 2 گھنٹے سوتے تھے اور باقی 22 گھنٹے دین کی خدمت کرتے تھے، آج ان کے دنیا سے گئے ہوئے 110 سال ہو گئے، مگر رضا کا چرچا کیا مالیگاؤں میں، کیا ناسک میں، کیا بہار میں، کیا بنگال میں، کیا گجرات میں، کیا مہاراشٹر میں، کیا امریکہ میں، کیا ہالینڈ میں، کیا ناروے میں، کیا کینیڈا میں۔ ایسا لگتا ہے کہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہہ دی کہ وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جسم تو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کیا نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان جو صرف کھانے کے پیچھے لگا رہے گا، جو صرف کپڑے کے پیچھے لگا رہے گا، جو صرف مکان کے پیچھے لگا رہے گا، وہ کوئی بڑا کام دنیا میں کر ہی نہیں پائے گا۔ اس کے سماج کے لوگ اس کو جان نہیں پائیں گے۔ ہاں، جو ملا کھا لیا، جو ملا پہن لیا،
باقی سارا فوکس صرف کام پہ لگا دے، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیاب ہونے کی شرط ہے کہ زیادہ کھانے پینے پہ توجہ نہ دے اور زیادہ آرام کرنے پہ توجہ نہ دے۔ اسٹرگل، جد و جہد، یہ اس دنیا کا سب سے بڑا نیم ہے۔ اب باتیں ہماری بہت طویل ہو جائیں گی، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا وہ سب سے بڑا محقق کس ٹاپک پہ ریسرچ کیا کہ نوبل پرائز ملا؟ انہوں نے ریسرچ یہ کیا تھا کہ شہد کی جو مکھی ہے، یہ کتنی چھوٹی سی مکھی ہے، یہ شہد کی مکھی میل ہے یا فیمیل ہے، نر ہے یا مادہ ہے، یہ نر ہے یا مادہ ہے، اور کام جو مکھی کرتی ہے اپنے گھونسلے سے نکل کے 10-10 کلومیٹر دور تک چلی گئی، پھر وہ راستہ بھٹکتی نہیں ہے، وہ اپنے ہی راستے پہ سیدھے چھتے میں آ جاتی ہے، پھر مختلف پھلوں کے رسوں کو جو مکھی کھائی ہے اس کو وہاں اگل دیتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ کام کرنے والی مکھیاں یہ مرد نر مکھیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ سب کے سب مادہ مکھیاں ہوتی ہیں، فیمیل مکھیاں ہوتی ہیں۔ مکھی کیسے بی ڈانس، یعنی اس کا رقص کیسا ہوتا ہے، یہ راستے کو بھولتی نہیں ہے اور ہر طرح کے پھلوں کو چوستی ہیں، اور اکیلے کہیں کوئی درخت ملا پھول کا، پھل کا، تو وہ اکیلے نہیں چوستی ہیں، اپنی ساری سہیلیوں کو خبر کرتی ہیں، وہ ساری سہیلیاں آتی ہیں اس کے رس کو چوس کر، پھر واپس ان کا چھتا، چاہے چھت میں ہو، چاہے درخت میں ہو، چاہے پہاڑ میں ہو، جہاں بھی ہو، اس چھتے میں واپس وہ اپنے چھتے میں بھول کر کسی دوسرے کے چھتے میں نہیں جاتی ہے۔ اور جو نر مکھی ہوتی ہے، نر مکھی، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ دور سارا تماشا دیکھتے رہنا اور کبھی مادہ مکھی کے سمپرک میں آ جانا اور اس کو حاملہ کر کے پھر نئی مکھی کی پیدائش میں تھوڑا سا رول ادا کرنا، باقی سرداری کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا اور فضاؤں میں سفر کر کے راستے پہ جا کے واپس راستے سے آ کے مختلف پھولوں کے رس کو چوس کر شہد جس میں شفا ہے، جو دنیا کی ایک عجوبہ چیز ہے، یہ تیار کرنا، یہ سب کے سب مادہ مکھی کا کام ہے۔ یہ مکھیوں کی ایک بڑی عجیب سی دنیا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا وہ محقق، انہوں نے اسی ٹاپک پہ ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد دنیا کے سارے سائنسدانوں کو محو حیرت کر ڈالا اور اہل تحقیق کی ٹیم نے اسے نوبل پرائز دیا اس پر کہ جو چیز دنیا آج تک جانتی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں انہوں نے بالکل فصاحت کے ساتھ ریسرچ کر کے جو اس کے تمام وجود پہ ریسرچ، اس کی ایکٹیویٹیز پہ ریسرچ، اس کی نسلوں پہ ریسرچ، اس کے کاموں پہ ریسرچ، اس کی سرداری پہ ریسرچ، اس کی سوشل لائف پہ ریسرچ انہوں نے کیا اور دنیا والوں کو ایک نئی معلومات سے باخبر کیا، اس کو نوبل پرائز ملا۔ موبائل چلائیے گھر میں رات بھر، اگر میرا بچہ موبائل چلا کے ڈی ایم بن جائے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر میرا بچہ موبائل چلا کے آئی ایس آفیسر ہو جائے تو ہندوستان کے 40 کروڑ مسلمانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن جو ڈی ایم بننے والا تھا وہ چپراسی بھی نہیں بن پایا موبائل چلا کے، وہ تو صاحب کسی گلی کے کسی خاتون کا عاشق ہو گیا، وہ صاحب کسی گیم کا عاشق ہو گیا۔ مسہر کا بچہ، ایک غیر مسلم دلت کا بچہ 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے پڑھ کر جو کتابیں خرید نہیں سکتا تھا، ان کتابوں کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں کتابیں پڑھ کر یہ دلت اور مسہر، یہ سنتھال کا بچہ، یہ غریب مسلم سوسائٹی کا، یہ غریب ہندو سوسائٹی کا بچہ یہ ڈی ایم بن گیا، آئی ایس آفیسر بن گیا، آئی پی ایس بن گیا، صاحب نہ جانے کس عہدے پہ فائز ہو گیا۔ اور مسلمانوں کا بچہ جو ڈی ایم بننے والا تھا وہ موبائل چالک بن گیا، جو آئی ایس آفیسر بننے والا تھا موبائل چلا کے صحت کھو دیا، جوانی کھو دی، اپنی صحت میں آگ لگا دی، جوانی میں آگ لگا دی، یہ گلی کوچے کا چھوکرا بن کے رہ گیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں موبائل چالک بننے کے لیے تم نہیں آئے ہو، جس کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے وہ موبائل چلائے گا، لیکن جس کا مقصد حیات ہے کہ خدا کی عبادت کرنی ہے، خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، مرنے سے پہلے دنیا میں کوئی عجوبہ کام کر کے چلا جانا ہے، وہ وقتاً فوقتاً ضرورتاً موبائل کا استعمال کرے گا، باقی
کی ساری انرجی پڑھنے پڑھانے میں لگا دے گا تاکہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اپنا کام چھوڑ کر دنیا سے جائے تاکہ لوگ کہیں ایک فاسق نہیں گیا, فاجر نہیں گیا, ناکارہ نہیں گیا, کام چور نہیں گیا, سماج کا ناشک نہیں گیا, بلکہ سماج کا ایک کامیاب آدمی دنیا سے چلا گیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اپنا سارا فوکس اپنے کام پہ دینا ہوگا. ہمارے بچے جوکر جو عالموں کا مذاق اڑائیں, جو اپنے محققین کا مذاق اڑائیں, جو صرف پیسوں پہ جان چھڑکیں, میں کہتا ہوں پیسوں پہ جان چھڑکنے والا وہ نہیں دیکھتا ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت جیسا اربوں میں کھیلنے والا اسمارٹ ایکٹر وہ اپنے ہی گھر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دیا. اسے نہیں معلوم ہے لتا منگیشکر جیسی بلبل ہند, ہندوستان کی بلبل کہلانے والی, جس کا بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑوں کا گھر, کروڑوں کی کاریں, دنیا بھر کا بھرمن, کبھی امریکہ, کبھی کینیڈا, کبھی ناروے, کبھی تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک, کبھی ملیشیا, کبھی سنگاپور. ہم لوگ کبھی نہیں دیکھا وہ ان ممالک کو, مگر دن رات گھومنے والی, کروڑوں روپے کمانے والی, بمبئی کے مہنگے علاقے میں گھر بنانے والی, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر دیش بھکتی کے گیت پردھان منتری کے سامنے گانے والی, دنیا بھر کی مقبولیت اس کے پاس, شہرت اس کے پاس, دولت اس کے پاس, جیولری اس کے پاس, مگر اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا, جو میں چاہتی تھی تلاش کرتی تھی مجھ کو نہیں ملا. موبائل چالک 2-4 کٹھا زمین خرید کر کے چھوٹا سا گھر بنانے والا یہ سوچتا ہے میں نے بہت ترقی کر لی. یہاں دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے والی کہتی ہے میں جو چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا. میرا دل مطمئن نہیں ہے, نہ شہرتوں سے, نہ دولتوں سے, نہ جواہرات سے, نہ ہیرے سے, نہ دنیا بھر کے بھرمن اور سیاحت سے. میرا دل اندر سے بے چین ہے. برٹین کا فلم اسٹار چارلی چیپلن جس کے کروڑوں فینز پوری دنیا میں ہیں, وہ تنہائی میں بیٹھ کے روتا تھا, اور جب بارش ہوتی تھی تو وہ جی بھر کے روتا تھا تاکہ میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے. I like to walk in the rain, nobody can see my tears. یعنی جس کے پاس شہرت ہے, خربوں کی دولت ہے, وہ بارش میں ٹہل کے نہانا چاہتا ہے تاکہ جی بھر کے رو اور کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. میں کہتا ہوں میرے لال میرے بچے, جب چارلی کے پاس سکون نہیں ہے, منگیشکر کے پاس سکون نہیں ہے, مکیش جی کے پاس سکون نہیں ہے, ایلن مسک کے پاس سکون نہیں ہے, دنیا کے بڑے بڑے ادھوگ پتی کے پاس سکون نہیں ہے, تو تم موبائل چلا کے گھوم پھر کر کے شادی بیاہ میں ناچ کر کے 1 کروڑ کی شادی میں ڈانس کر کے اپنی بہو بیٹی کو نچوا کے کون سی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھ لے سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا نے سکون کا غلط راستہ چن لیا ہے. سکون کا تعلق دل سے ہے, اور دل کو آرام نہ صوفہ سے, نہ گدے سے, نہ 150 منزلہ مکان سے, نہ دنیا بھر کے بھرمن سے ہے, بلکہ اللہ نے صاف کہا قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لے کے دلوں کو آرام سجدوں میں ملتا ہے, تلاوت میں ملتا ہے, عبادت میں ملتا ہے, ریاضت میں ملتا ہے, سادگی میں ملتا ہے, زمین پر بیٹھنے میں ملتا ہے. جہاں یاد خدا ہے اللہ سارا سکون اسی دل میں عطا فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت سکون قلب نہ محل میں تلاش کیا جائے, نہ مکان کے ڈیکوریشن میں تلاش کیا جائے, نہ زمین کی خریداری میں ڈھونڈا جائے. یہ قیمتی زندگی صرف اسی ادنا ترین کام کے لیے نہیں ہے, ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں اور مر کے چلا جاؤں. یہ محقق جنہوں نے دماغ جلا کے دنیا کا سب سے بڑا کام کیا ہے اور ان کو نوبل پرائز ملا ہے ایک مکھی پہ ریسرچ کر کے. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے 25 سال دماغ جلا کے آپ نے جس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں, کیا قرآن شریف کی ایک آیت آپ پڑھیں گے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پاک میں اس شہد کی مکھی پہ ایک سورت کا نام ہے جس میں سارے علوم موجود ہے, اس میں شہد کی مکھی نحل نامی ایک سورت موجود ہے, اور اس میں یہ ساری باتیں جو آپ نے ہزاروں صفحات میں لکھی ہیں کہ نر مکھی مادہ مکھی دونوں کی ایکٹیویٹیز, دونوں کے چلنے کا انداز, مختلف پھولوں کے رسوں کے چوسنے کا انداز, ایک آیت میں یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي بُيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَالْجِبَالِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے رب نے یعنی اللہ نے اس شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تم گھر بناؤ. کہاں؟ پہاڑوں میں, درختوں میں, اور جہاں لوگ چھتیں بناتے ہیں وہاں
सुम्मा फिर उसके बाद कुली मिन कुल्ली समरात, हर तरह के फूलों में से खाओ, फस्लुकी मिन सुलूल रब्बिका ज़ुलूला, फिर अल्लाह के रास्ते में नर्म हमवार रास्ते में चलो रास्ते में चलो, शहद की और मुख्तलिफ फूलों के रस को चूसो और रास्ते में चलो ज़ुलूला, यानी इस हमवार रास्ते में चलो, फिर उसी रास्ते से आओ। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में घर बनाने, रस चूसने और रास्ते में जाने का जो सारी बातें उसमें बयान फरमाई है। कैलिफोर्निया का मुहक्किक जब इस कुरान पाक की आयतों को देखता है वह दंग रह जाता है कि 25 साल की लगातार मेहनतों में जो कुछ मैंने पाया है वो कुरान की एक आयत करीमा में मौजूद है। सारी बातें यह इस बात की दलील है कि कुरान हक है, इस्लाम सच है, मुस्तफा लाजवाब है। इसलिए हजार लोग मिटाना चाहे मिट नहीं सकता इस्लाम, तहकीक होती जाएगी, इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत ने कहा कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बातें बहुत तवील हमारी होगी मगर मैं हुजूर का हुस्न बताना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बात का हुस्न बताना चाहता था। अब जरा मुख्तसर मैं दोनों बातें मैं बता दूं। सरकार के हुस्न के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि जाबिर इब्ने समोरा जिन लोगों ने हुजूर को देखा, हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोग तो बुखारी पढ़ते हैं, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ते हैं, जिसमें अल्फाज की शक्ल में मुस्तफ़ा के हुस्न को बयान किया गया है। लेकिन जिस टीम ने हुजूर की सोहबत में रात दिन रह करके आका अलैहिस्सलाम का नज़ारा किया, देखते रहे हुजूर के चेहरे को, उस टीम का नाम सहाबा किराम की जमात है। उन लोगों ने हुजूर को देखा, सरकार की महफिल में बैठकर सरकार को सुना। अब उनका स्टेटमेंट सबसे भारी स्टेटमेंट है। जाबिर इब्ने समोरा कहते हैं कि 14वीं रात का चांद चमक रहा था, मैं कभी चांद का हुस्न देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता। सुर्ख रंग की एक धारीदार चादर आपके जिस्म अक़दस पे थी और हुस्न आपका दोबाला हो चुका था। कभी मैं चांद देखता, कभी हुजूर को देखता। ये मुबालगा नहीं है, एक्सेजरेशन नहीं है, शायरी में मुबालगा होता है। सहाबे कराम झूठ से पाक हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सहाबे कराम झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ से बचते हैं, झूठ को हमेशा किनारे करते हैं। जो सच्ची हकीकी बात होती वही बोलते हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। सारे सहाबा हिदायत पर हैं, सब तुम्हारे लिए हैं, इसको देखो और राह रास्त पे आ जाओ। जाबिर इब्ने समोरा कहते हैं कि मैंने फैसला किया, मेरे दिल ने कहा ववजहुहु अहसनु मिनल कमर, मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज्यादा सुभान अल्लाह। ये उसका स्टेटमेंट है जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा। हजरत अनस कहते हैं वमा मसस्तु दीबाजतन और हरीरन अलयना मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने कोई दुनिया का रेशम हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर का कंधा मुबारक ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। और हजरत अनस कहते हैं कि दुनिया की कोई खुशबू मुस्तफ़ा के पसीने से ज्यादा खुशबूदार नहीं थी। पसीना लाजवाब, चेहरा लाजवाब, भौं के बाल लाजवाब, रुखसार लाजवाब, पेशानी लाजवाब। यानी पेशानी को जितना हसीन होना चाहिए, रुखसार को जितना खूबसूरत होना चाहिए, नाक मुबारक को जितनी हसीन होना चाहिए, आपकी अंगुलियों की घाइयों को जितनी खूबसूरत होनी चाहिए, वह सारा हुस्न आपके अंदर मौजूद था। इसलिए रज़ा ने इन तमाम अहादीस का तर्जमा एक शेर में करते हुए कहा, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वह मलीह दिल आरा हमारा। Our prophet had such a beautiful complexion, the beauty itself takes an oath by his attraction। यानी ब्यूटी खुद हुस्न का कसम खाती है, हुस्न खाता है। मलीह दिल आरा, मलाहत मुस्तफ़ा के हुस्न में थी, नमकीनियत थी, और नमकीनियत सुबूहियत पे गालिब आती है। तो हुजूर के हुस्न में मलाहत थी, सबाहत नहीं थी, मलाहत थी। मलाहत ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा पुरकशिश होता है। अब आला हजरत कहते हैं कि कौन देता है? कोई आदमी एक दिन दिया दूसरे दिन नहीं देता है, तीसरे दिन दिया चौथे दिन नहीं देता है, माल दिया वक्त नहीं देता है, मदद
نہیں کرتا ہے کس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں. عقیدہ اہل سنت اعلیٰ حضرت دیتے ہیں کہاں ادھر ادھر بھٹکتے ہو, دوسروں کے دروازے پہ بھیک مانگتے ہو, اپنا سارا رشتہ مصطفیٰ سے کیوں نہیں جوڑ لیتے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. Our prophet is the true distributor of God's favors. He alone can give because he has these powers. آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ اختیارات دے دیے ہیں کہ جس کو جو چاہیں عطا کر دے. سبحان اللہ. تاج الشریعہ کی معنی کیا تاج الشریعہ نے کہا ہے؟ نبی مختار کل ہے جسے چاہیں عطا کر دے. یہ عقیدہ اہل سنت اعلیٰ حضرت کی فتویٰ رضویہ سے نہیں. فتویٰ رضویہ تو معلومات کی انسائکلوپیڈیا ہے. آپ کے صرف ایک شعر سے, ایک کلام سے, اس لیے بازاروں شاعروں کی نعت کبھی مت پڑھا کریں جو دکھانے کے لیے, نمائش کے لیے فلمی انداز میں اور بازاروں الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. نہیں, رضا کا شعر پڑھیے, پڑھتے پڑھتے آنکھیں بھیگ جائیں گی. رضا کا کلام پڑھیے, عاشق رسول بن جائیں گے آپ. رضا کا کلام جب پڑھیں گے تو دنیا دن کے اجالے میں نہیں, رات کے سناٹے میں مدینے کی طرف لو لگا کے حضور کو نعت سنانے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. یہاں تو دو پیسہ کمانے کے لیے نعتیں پڑھی جاتی ہیں, لیکن عاشق رسول دو پیسہ کمانے کے لیے نعت نہیں پڑھتا ہے, وہ تو حضور کو نعت سناتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رات کو اٹھتے تھے, اس لیے آج 50 سال ہو گئے ہم لوگوں کی نعت پڑھتے ہوئے, اور دوسروں کے جو لوگ ہم سے پڑھے تھے 100 سال سے سن رہے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام کا حسن دیکھ کر عشق رسالت کا جوہر اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں. بس آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ لاجواب ہیں. آج کے تناظر میں ایک دو بات میں کہنا چاہتا ہوں. سرکار کا یہ ظاہری حسن تھا, اب ان کے الفاظ کا جو حسن تھا ایسا تھا جیسے کہ ان کے جملوں کو موتیوں سے پرو دیا گیا. سبحان اللہ, سبحان. جیسے کہ کانگریگیشن آف پرلس ہو, موتیوں کا مجموعہ ہو. اب آپ نے قرآن تو پڑھا ہے, قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اب آپ اسی طرح پڑھتے رہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ قرآن پاک کا جو ظاہری حسن ہے یہ بھی لوگوں کو متحیر کر دیتا ہے. بہت بڑا شاعر جس کو یہ شرف حاصل تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں اپنا ماسٹر پیس چسپاں کریں. خانہ کعبہ میں سارے شعراء اپنے اشعار چسپاں نہیں کر سکتے تھے. جو کریم ٹاپ قسم کے جو شاعر تھے ان کو ہی یہ اختیار تھا کہ اگر کوئی ان کا ماسٹر پیس نکل جائے, ماسٹر پیس کا مطلب جو شعر کہتے ہیں اس میں جو ایک لاجواب شعر نکل جائے تو اس شعر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں چسپاں کریں تاکہ دوسرے ماہرین اس کو دیکھیں, ان کو بھی اس کا جواب لکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار میں اپنا کلام چسپاں کیا تھا. ایک دوسرا مسلمان اس کے بازو میں سورہ کوثر کو لکھ دیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب وہ شاعر دوسرے دن جب آیا تو اس کے بازو میں جب یہ دیکھا لکھا ہوا سورہ کوثر کو, انہوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے. جو جامعیت, جو حسن, جو بیوٹی, جو خوبصورتی ہے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب لا سکے. جیسے قرآن کا حسن ہے, کوثر, وانحر, ابتر, تینوں کا میننگ الگ الگ ہے لیکن تینوں کو ایک صورت میں جمع کر دیا گیا ہے, معانی کا سمندر ہے وہ. اسی یہی حسن حضور کے جملوں میں بھی ملتا ہے, آقا علیہ السلام کے جملوں میں بھی, چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام نازل ہوا مصطفیٰ پہ. وہ بخاری شریف میں جو سرکار کی احادیث ہیں آپ پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیے, اور جو لوگ سطحی طور پر سنتے ہیں اس کو کیا خبر ہے, جو گہرائی میں ڈوب کے پڑھتے ہیں ان کی تو آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں. میں نے جب باب بدء الوحی کو جب میں نے پڑھا
तो उसमें मेरे शेख उल हदीस रोने लगे, जबकि वो 40 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, लेकिन जब भी वो पढ़ाते थे उस हमेशा आंखें उनकी भीग जाती थी। क्यों? अल्फाज की गहराई, माने की गहराई, सरकार दो जहां का सारा वजूद जो आपकी निगाहों के सामने आता था, वह सब देखकर हुजूर की मोहब्बत से सीना लबरेज हो जाता था। वो कहते थे आका अलैहिस्सलाम का कलाम लाजवाब है। अब जरा लाजवाब कैसे है, मैं 2-3 हदीस सुनाता हूं आपको। ज़ाहिरी हुस्न, आप इस हदीस पाक की मानियत पे गौर कीजिएगा। आज 1000 दफ्तर एक तरफ, क्या तालीमात है मुस्तफ़ा की। अल्फाज का ज़ाहिरी हुस्न और उसके अंदर जो मानवियत छुपी हुई है उस पर गौर कीजिए, तब समझ में आएगा कि आखिरी हदीस में इमाम बुखारी ने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम वाली ये हदीस पाक में जो हुस्न है, कलिमताने खफीफताने अलल लिसान व सकीलताने फिल मीज़ान व हबीबताने इलर रहमान, ये खफीफतान, ये हबीबतान, ये कलिमतान, ये सकीलतान, ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है ये कलाम जो मुस्तफा का है, ये कलाम बताता है। कौन कहता है मुस्तफा तुम्हारी तरह बशर है? जब उनके कलाम का जवाब नहीं है तो उनके वजूद का जवाब कैसे हो सकता है? मुस्तफा लाजवाब है, उनका कलाम लाजवाब, उनका खानदान लाजवाब, उनका हुस्न लाजवाब, उनका शहर लाजवाब, उनकी औलाद लाजवाब, उनके सहाबा लाजवाब, और जो मुस्तफा का आशिक हो वो भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए गौर से, एक हदीस में सुनाता हूँ। हमारे शेख उल हदीस साहब मौजूद हैं, ये लोग तो हदीस पढ़ाते, हम लोग तो बस नज़र पड़ गई, देख लिया, या फिर पढ़ने के ज़माने में पढ़े थे, और आज भी जब कभी बैठते हैं मुताला करते हैं तो पढ़ाते, मगर ये लोग तो रोज़ाना पाबंदी से पढ़ाते हैं। हम लोग तो सुबह कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, दिन कहीं। कल कहाँ थे? कल दिन में 2 बड़े मदरसों की सरबराही जलसे में शिरकत किया, और फिर वहाँ से भाग के पटना आए, फिर वहाँ से प्लेन लेके दिल्ली से औरंगाबाद से 3 घंटे में यहाँ आए। अब उसके बाद फिर कल सुबह कहाँ जाना है आपको मालूम है, उड़ीसा जाना है। हम लोग क्या मुताला कर पाएंगे, मगर उसी में टाइम निकाल के जो कुछ पढ़ते हैं उसी को आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। कभी कभी मदरसा आइए और हजरत से कहिए कि एक हदीस सुनाइए जो हमारे दिल को छेद कर दे।